بزنس، تجارت اور دعوت کا بہت گہرا رشتہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے، ٹیچنگ اور پریچنگ کی ہے، وہیں ٹریڈ اور بزنس بھی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کامیاب بزنس مین رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بزنس کے بارے میں اور تجارت کے بارے میں گائیڈ لائنس دیں، ان کی رہنمائی کی، ان کو بتایا اور فضیلت بتائی، اور یہ بتایا کہ التاجر الصدوق الامین، اگر کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے، آنیسٹی کا خیال رکھ رہا ہے، ٹروتھفلنیس کا خیال رکھ رہا ہے، تو اس کا مقام کیا ہوگا کہ اس کو قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی اتنا بڑا مقام ہے یہ سچائی کی بنیاد پر اور امانت داری کی بنیاد پر۔ لیکن اگر وہ خیال نہیں رکھتا ہے تو دوسری حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا تجار ہم الفجار، کہ تاجر لوگ جو ہے وہ فاسق اور فاجر ہیں، جو امانت داری کا اور سچائی کا لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ لائنس دیں اور یہ بتایا کہ پاکیزہ کمائی ان تاجر لوگوں کی کمائی ہوتی ہے، الذین اذا حدثوا لم یکذبوا، جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وَإِذَا اؤْتُمِنُوا خَانُوا، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، وَإِذَا وَعَدُوا، جب پرومس کرتے ہیں تو خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، وَإِذَا اشْتَرَوْا، جب وہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس چیز کی برائی نہیں بیان کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی ٹرانزیکشن کا معاملہ کرتے ہیں، بیچتے ہیں، تو بڑھا چڑھا کر اس کی تعریفیں نہیں بیان کرتے ہیں، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ، اگر ان پر قرضہ ہوتا ہے ٹال مٹول نہیں کرتے ہیں، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ، اگر ان کا کسی پر قرضہ ہوتا ہے تو سختی کا معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر رہے ہیں، تجارت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، گائیڈ لائنس دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان ساری چیزوں کو، ان ساری ویلیوز کو وہ سیکھا اور ان کو ایگزیکیوٹ کیا، ان کو اپلائی کیا، اور اپلائی کرنے کے بعد وہ دنیا کے مختلف گوشوں میں چلے گئے۔ یعنی یہ جو آپ کہہ لیجئے پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام میں جو ہے فورس کنورژن ہوا ہے، لیکن جو درست بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ مسلم ٹریڈرز کے ذریعے پھیلا ہے۔ اسلام یعنی تاجروں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلام کی دعوت میں اور اسلام کی تبلیغ میں۔ اب دیکھیں کہ جو افریقہ یعنی ایسٹ افریقہ کے اندر اور ویسٹ افریقہ کے اندر جو اسلام پہنچا ہے تو مسلم ٹریڈرز گئے ہیں، دنیا کے مختلف گوشوں کے اندر جو اسلام پہنچا ہے مسلم ٹریڈرز گئے ہیں۔ چائنا کے اندر 742 کے اندر پہلی مسجد بنی ہے، اور بتاتے ہیں کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک صحابی وہ اسلام کی دعوت کو لے کر پہنچے تھے، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ چائنا کا اور عرب کے ساتھ جو ہے وہ تجارتی تعلقات تھے۔ خود انڈیا کے اندر جو اسلام آیا ہے وہ عرب تاجروں کے ذریعے آیا ہے، عرب تاجروں کے قافلہ وہ مالیبار میں اترا ہے، گجرات کے ساحل پر اترا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی، چونکہ عرب کا اور ہندوستان کا مسالے کا کاروبار تھا اور لکڑی کا کاروبار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی کیرلا کے اندر چیرامن جمعہ مسجد بنا دی گئی تھی۔ تو یہ دنیا میں پروپیگنڈا پھیلایا گیا اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، فورس کنورژن، حالانکہ اسلام میں تو یہی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ غلط الزام بس اوروں پر لگا رکھا ہے، یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، یعنی تلوار کے ذریعے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا کہ توپ سے کیا پھیلا ہے۔ یعنی آپ ویسٹ والوں نے دنیا کو فرسٹ ورلڈ وار کی صورت میں کیا تحفہ دیا ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کی صورت میں کیا تحفہ دیا ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن حقیقی بات اسلام کے بارے میں آپ پروپیگنڈا کرتے رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعوت کا اور اسلام کا بہت گہرا رشتہ رہا ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف تو اسلام کی تعلیمات تھیں، یعنی اسلام کے جو بلیف سسٹم ہے، سادہ عقیدے، اسلام کے اندر جو عبادت کا سسٹم دیا گیا ہے وہ بہت اپیل کرنے والا ہے، اسلام کے اندر جو مورل ویلیوز دی گئی ہیں وہ بہت اپیل کرنے والی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو نان مسلم ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ ہماری مسجد تو آئیں گے نہیں، وہ ہمارے گھروں پر تو نہیں آئیں گے دیکھنے کے لیے، وہ کیسے جانیں گے؟ وہ ہم سے کب ملیں گے؟ ظاہر ہے وہ ہم سے مارکیٹ میں ملیں گے،
وہ ہم سے ٹریڈ سینٹر ہوں گے جہاں، وہاں ملیں گے۔ اب جو مسلم تاجر تھے تو ظاہر ہے ان یعنی غیر لوگوں نے اور نان مسلم نے مسلمانوں کے ایک طرف تو ظاہر ہے ان کے عقیدے، ان کی عبادتیں، ان کا پاکیزہ کردار وہ سب دیکھا، دوسری طرف ان کے اندر جو امانت داری تھی، ان کے اندر جو سچائی تھی اور کردار کی پاکیزگی تھی، یہ ساری چیزیں تھیں جو ان کو متاثر کر گئیں۔ ان کے اندر جو ایکویلٹی کا اور جسٹس کا تصور تھا، یہ ساری چیزیں تھیں جس نے ان کے دلوں اور دماغوں کو اپیل کیا اور وہ اسلام قبول پڑھے، اسلام سمجھے اور اسلام کو انہوں نے قبول کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں دعوت کا اور تجارت کا بہت گہرا رشتہ ہے، اور ہم اور آپ بھی دعوت کے تجارت کر کے دعوت کا بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر ہو بھی رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جیسے میں نے بتایا کہ